अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हल क्या है के साथ मैं हूँ शासिया कासमी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA 122 में, जो कि बड़ा अहम हल्का जो है इसको कंसीडर किया जाता है। और इसकी अगर कुल आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी जो है वो 9,73,104 है, जबकि इसमें आता है वाल्टन, धर्मपुरा, मुगलपुरा और इससे मुल्हिका आबादियाँ जो है वो हैं। अगर इसमें बात की जाए है कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं वो इस इलेक्शन में जो हिस्सा ले रहे हैं, और इनके मद्दे मुकाबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लतीफ़ खोसा होंगे। अब ये दोनों मैदान में उतरे हैं और देखें जीत का सेहरा जो है वो किसके सर पे होगा। हम यहाँ पे अवाम से मौक़िफ़ लेंगे, इनसे इनकी राय लेंगे, इनसे जानेंगे कि यहाँ पे इस इलाके में अवाम को किन मुश्किलात का सामना है, किन मसाइल का सामना है। चले आइए हम चलते हैं अवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे आप ज़ाहिर अवाम में है, तो आपको किन मुश्किलात का सामना है? क्या आपके लिए ये जो हुक्मरान है इन्होंने आपके लिए क्या यहाँ पे आपको क्या फैसिलिटेट किया हुआ है? देखें, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है कि भाई हम लोगों के लिए तो फ़िलहाल तो ये सब एक जैसे ही हैं। इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं कि जो हमें फ़ायदा दे। पिछले दिनों बिजली का बिल इतने आए हैं, यकीन करें आगे बिलों की तरफ से हम परेशान हैं कि क्या बनेगा हमारे साथ। जो आता है वो कहता जी मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आगे वो हमारा बेड़ा गर्क कर देता है। हमारी तो कोशिश ये है कि अल्लाह किसी को मूसा बना के भेजे। ये फ़िरौन का दौर है, मूसा को भेज दे बस अल्लाह। हम तो ये कह सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ये मुल्क सीधा होगा, ऐसे नहीं होगा। या अल्लाह किसी को बना के भेजेगा तो वो आके मुल्क को संभालेगा। जी, आप मुझे बताइएगा आपके हलके में क्या मुश्किलात हैं आपके लिए, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? मुश्किलात अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला माफ़ करे। मुश्किलात ऐसी हैं कि जो आदमी सोच ही नहीं सकता। कारोबार बिल्कुल ठप कर दिए। कारोबार पे इन्होंने इतने टैक्स लगा दिए कि आदमी काम करने की सोच ही नहीं सकता। इसलिए बेरोज़गारी बहुत हो गई है और बहुत आवाम परेशान है। ये नहीं कि मैं ही, हर आवाम परेशान है पूरे पाकिस्तान की। तो ये बगैरती कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, अपने पेट की पड़ी हुई है। इनको जो भी आता है, ये नहीं कि नवाज शरीफ है या जो भी आता है वो अपने पेट के लिए आता है, किसी का कुछ भी नहीं सोचते। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला माफ़ करे। इन्होंने तो काफरों से भी बदतर दुनिया बना दी। इस टाइम आपकी उम्मीदें किसके ऊपर वाबस्ता है? आपकी नज़र में कौन सा ऐसा हुक्मरान है आप समझते हैं कि वो हमारी आवाम के लिए बेहतर होगा और हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है? उम्मीद की किरण तो अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला माफ़ करे। इस टाइम कोई भी नहीं है। ऐसे ही गलत बयानी करे कि ये है या वो। ये तो जब आएगा तो तभी पता चलेगा ना कि अच्छे काम कर रहा है या बुरे कर रहा है। पहले ही झूठ बोलने कि फ़लाना अच्छा है, फ़लाना अच्छा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सच्ची बात वो है कि जो पता चलेगा, सामने आएगा, जो हमें रिलीफ देगा और हमें हमारे साथ तावन करेगा, फिर हम कहेंगे कि ये अच्छा है। गलत बयानी ना करनी चाहिए, ना अल्लाह करने की तौफीक दे। सच्ची बात करो और अल्लाह को रसूल को मान के बाद। जी, आप मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पे किन मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ये जो हल्का है ये ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का है। कभी ख्वाजा साहब यहाँ पे इलाके में आए, आवाम के मसाइल सुने? ख्वाजा साद रफ़ीक की जहाँ तक बात है, इलेक्शन के टाइम आना और लोगों के मसाइल सुनना, वो तो हर पार्टी इस तरह सुनती है, और इसी तरह नून लीग भी ये काम करती है और हर पार्टी इस तरह करती है। लेकिन जहाँ तक आप वाल्टन डिफेंस की बात करें, लोग समझते हैं कि यहाँ ये डिफेंस का इलाका बड़ा पोश एरिया, लोगों के मसाइल नहीं है। ऐसी बात नहीं। यहाँ साफ पानी के, पीने के पानी का इतना मसला है, ठीक है, किसी ने नहीं हल किया। पिछली 3 हुकूमतों से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं हल किया। कभी किसी के आगे सुनी नहीं गरीब की दाद कि भाई ये मसला हम आगे हल करें। फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए यहाँ। या आप देखें, ये रोड का मसला था वाल्टन रोड का, ये कंटोनमेंट बोर्ड करवा रही है। आगे यहाँ अपनी तख्तियाँ लगवा रहे हैं जी, हम आगे यहाँ जी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नून लीग वाले करवा रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। इक़्तिदार पे जब आए उस टाइम काम करें, और अब आगे यहाँ तराने बताए जा रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, फ़लाँ कर देंगे, एक मौका में दे दो, हम तो ये पैरस बना देंगे। तो इस तरह तो नहीं ना होता। लोग क्योंकि जो असल मसाइल हैं, वाई ब्लॉक में आप जाएँ, वहाँ सीवरेज का मसला है, डिफेंस है, DH है, पता ही नहीं है। कभी हल्के में आए तो फिर मिनिस्टर बनने के बाद बंदा ये कि अब मैंने हल्के के मसाइल ही नहीं सुनने, तो ये तो इस तरह तो नहीं ना होता। अच्छा, आप मुझे बताएं आपकी उम्मीदें किसके ऊपर वाबस्ता हैं? कौन सी मतलब आपकी नज़र में ऐसा कोई बंदा बेहतर है जो आए और पाकिस्तान की तकदीर बदल दे? देखें, जहाँ तक बात है कि एक पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं, जो नेशनल इश्यूज़ हैं और जो लोकल लेवल पे इश्यूज़ हैं, ठीक है,
پیچھے ہم نے نون لیگ کو بھی آزمایا، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، 3 دفعہ باریاں لی اور کیا ملک آج کی سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کو بچائیں گے، برباد کر دیا ملک کو۔ پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے وہ بھی سارے لوگوں نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ نئی پارٹیز جو ہیں جیسے پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو موقع دیا جائے، اور امید ہے کہ یہ لوگ پہلے بھی خدمت کا کام کر رہے تھے اور اب بھی آگے خدمت کا کام اور زیادہ کریں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے، اگر یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اقتدار سے پہلے بھی ان کا ہم نے بیک گراؤنڈ دیکھا، بہت خدمت کی ہے انہوں نے، کبھی جا کے ادھر بلوچستان کے اندر سیلاب آ رہا ہے، کبھی راجن پور میں تو وہاں خدمت کر رہے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں کریں گے؟ اپنے حلقے کے اندر بھی تو کریں گے نا عوام کی۔ اور ابھی بھی فلٹریشن پلانٹ بھی ان کے چل رہے ہیں، اور سستی سبزی بازار کے اور سستے تندور کے یہ پروجیکٹ چلا رہے ہیں۔ تو وہ بندہ جو کہ عوام کے مسائل کو سمجھتا ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا نا تو عوام کے مسائل حل نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہیں گلی محلوں کے ہیں، تو عوام کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور عوام کے مسائل حل کریں گے یہ۔ جی، تو اس ٹائم ہمارے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو امیدوار ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، حافظ طلحہ صاحب۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، یہ اپنے علاقے کے لیے، لوگوں کے لیے کیا ریلیف دیں گے، کیا ان کے لیے سہولیات جو ہیں وہ میسر کریں گے، کیونکہ ایک نئی امید لے کے یہ جو ہے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حافظ صاحب، مجھے بتائیں کہ آپ کے اوپر بھی لوگ جو ہیں یہاں پہ اس علاقے میں وزٹ کیا ہے، کافی امیدیں وابستہ ہیں ان کی، تو آپ لوگوں کے لیے کیا کام کریں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں اسٹار ایشیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کور کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو الحمدللہ N122 کی عوام کے لیے بہت سی سہولیات اور بہت سے پروگرام الحمدللہ ہم ترتیب دے چکے ہیں، اور آئندہ بھی ہم ترتیب دے رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم ترین حلقہ ہے، اس میں کچھ پوش ایریا بھی ہے اور کچھ باقی بہت سے گنجان آباد کنجسٹڈ علاقے ہیں آبادی کے حوالے سے۔ تو بیسیکلی یہ کینٹ ایریا ہے، تو اس کے جو گنجان آباد علاقے ہیں مختلف وارڈز میں، تو آج ابھی آپ وارڈ 8 اور 9 کا جو ہمارا آفس ہے یہیں پر آپ تشریف فرما ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی بہت سی مشکلات ہیں۔ یہاں والٹن میں اگرچہ پہلے سے بڑی بڑی لمبی چوڑی باتیں کرنے والے، لمبی لمبی چھوڑنے والے وہ یہاں سے باتیں کرتے آئے ہیں، لیکن ابھی تک والٹن کا کہیں کو قبرستان نہیں ملتا۔ کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کہاں پر اپنے مردے کو دفن کرنا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے یہ کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ پینے کے صاف پانی کا بہت بڑا ایشو ہے، پھر اسی طرح نکاسی آب کا مسئلہ ہے، پھر اسی طرح جو گنجان آبادیوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ بدستور یہاں پر موجود ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں گنجان آبادیاں ہیں وہاں غریب غربا لوگ ہیں، تو حکومتی اختیارات رکھنے والے لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے بہت ہی زیادہ لوگوں کا خیال کرتے، قطع نظر اس کے کہ کون آپ کے ساتھ سیاست میں کھڑا ہے اور کون نہیں کھڑا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان میں برداشت اور رواداری کی سیاست کو پرموٹ کرتے ہوئے یہ عزم کرتی ہے کہ ہر کوئی شخص جو پاکستانی ہے اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو، مکتب سے ہو، مذہب سے ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، آپ کی جماعت سے ہو یا آپ کے مخالف کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ہر ایک کے لیے سینہ کھلا رکھنا اور ہر ایک کی خدمت کا کام کرنا، اور ایسا ہرگز نہ سوچنا کہ یہ مجھے ووٹ ڈالے گا یا کہ نہیں، میرے ساتھ چلے گا یا کہ نہیں، کیونکہ عبادت کی سیاست تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آیا جائے۔ ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آیا جائے، یہ انہوں نے اپنا منشور بھی بتایا۔ عوام کی جو خدمت ہے یہ ان کا منشور ہے کہ عوام کی خدمت کریں گے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے یہ بھی نصب کر رہے ہیں اپنے علاقے میں، کیونکہ یہاں پہ ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی بتایا۔ جی، تو آپ مجھے بتائیے گا اس علاقے میں پینے کا صاف پانی موجود ہے لوگوں کے لیے؟ جی نہیں، پینے کا صاف پانی تو موجود نہیں ہے، یہاں پہ پانی ویسے نہیں آتا۔ جو ٹیوبل چلتے ہیں وہ رات کے وقت چلتے ہیں، پانی بھرنے کے لیے ساری رات ہمیں جاگنا پڑتا ہے۔ ساری رات جاگ کر پھر تہجد کے ٹائم پر ہم اپنے جو سی ہے وہ ٹینکی فل کرتے ہیں، پانی آتا ہے، اس کے بعد سارا دن پانی نہیں آتا۔ اور جو وہ پانی آتا ہے وہ ایسا پانی کہ جیسے گٹر کا پانی آ رہا ہے، یہ نالے کا پانی ہے۔ ہم لوگ بوتلوں میں سیمپل بھر کر کئی بار سی او صاحب کے پاس گئے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ گئے ہیں کہ ہماری داد رسائی کریں، آپ کی مہربانی ہے، یہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ تو الحمدللہ حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جماعت کا کہ انہوں نے یہاں پر مختلف جگہ پر اپنے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں۔ اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو گلی نمبر 4 میں واٹر فلٹر پلانٹ مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
اور افضل عزیزی صاحب کی مسجد ہے وہ، اس مسجد کے ساتھ ایک واٹر فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے. دوسرا واٹر فلٹر پلانٹ ہمارا کوڑے گاؤں کے اندر لگا ہوا ہے چودھریوں کی حویلی میں. اس طرح ہمارے پاس اور بھی واٹر فلٹر پلانٹ پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی بھائی ہمیں جو آپ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بات کر رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت لگایا حافظ طلحہ صاحب نے؟ جی بالکل اپنی مدد آپ کے تحت لگایا ہے. کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے، یہ عوام کے تعاون کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور یہ حافظ صاحب کی خود کاوشیں ہیں جس کے بعد 2 واٹر فلٹر پلانٹ لگ چکے ہیں، ایک وارڈ نمبر 9 میں، ایک وارڈ نمبر 8 میں. اور ابھی ہمارے پاس واٹر فلٹر پلانٹ اور بھی ہیں، ہم لگانا چاہتے ہیں. مگر یہ کنجسٹڈ ایریا ہے، غریب غربا لوگ ہیں، 2-2 2.5 مرلے کے گھر ہیں، ان کے پاس جگہ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں جگہ دیں ہم وہاں پہ مزید واٹر فلٹر پلانٹ لگا سکیں. السلام علیکم. اچھا مجھے بتائیے گا اس علاقے کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ اس علاقے کے بنیادی مسائل صاف پانی ہے. پانی جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے، اور دوسرے جو ہے گلیوں کی حالت بہت بدتر ہے. اور کوئی پوچھیں الیکشن. آپ مجھے بتائیں کہ خواجہ سعد رفیق کا یہ حلقہ ہے، تو اس سے پہلے کبھی خواجہ صاحب آئے ہیں، حلقے کے لوگوں کی بات سنی انہوں نے؟ خواجہ سعد رفیق اچھے انسان ہیں اور اس علاقے میں انہوں نے کافی کام کروایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم ٹی ایل پی کے، ہم نے تحریک لبیک کو ووٹ ڈالنا ہے، نون لیگ پی ٹی آئی کسی کو نہیں ڈالنا. اور انشاءاللہ اسلام پہ نام پہ یہ ملک بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ٹی ایل پی کو ہی ہم نے ووٹ ڈالنا ہے. السلام علیکم. اچھا آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اس علاقے کے کیا بنیادی مسائل ہیں؟ کیا مہنگائی کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اور خاص طور پہ پینے کے اگر صاف پانی کی بات کیجئے تو وہ آ رہا ہے یہاں پہ؟ والٹن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح میں آپ کو بتاؤں، یہ گٹر کا مسئلہ ہے، نالے کا مسئلہ ہے، سالوں سے سن رہے ہیں بن جائے گا، پتہ نہیں اس نے کب بننا ہے. اور ہماری تو گیس بھی نہیں آتی. بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، وہ ناشتہ مانگتے ہیں، چولہے پہ روٹی نہیں بنتی. بس اور کیا بتا. پانی ٹائم پہ آ جاتا ہے، پانی کا اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے، اتنا صاف نہیں لیکن آ جاتا ہے پانی. یہ صفائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ یہاں پہ گلیوں میں ہم نے دیکھا کافی کچرا پڑا ہوا ہے. وہ تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے، جب آپ خود دیکھ رہی ہیں تو پھر ہم سے کیوں پوچھتی ہیں؟ حالات تو سب کے سامنے ہی ہیں. جی اچھا السلام علیکم. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کے علاقے کی کیا مسئلے مسائل ہیں؟ بس یہی مسائل ہے کہ یہ مہنگائی ہے سب سے زیادہ. تو باقی یہ سڑکیں یہ مرمت ہو جائیں تو چلو ہمارا کام چلتا ہے. ہاں جی. وہ دوسرا یہ نالا ہے، جو گندا نالا، یہ بہت پریشانی ہے اس کی. تو بڑی مہربانی ہے حکومت اگر کوئی بھی آ جائے. آپ کی نظر میں پاکستان کی تقدیر کون سا لیڈر آ کے بدلے گا؟ یہ تو بس کیا بتائیں جی، اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں جی. کہ کیا ہونے والا ہے. کوئی بھی آ جائے. ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے؟ ہم نے تو پہلے تو نون لیگ کو دیا تھا. آپ کس کو دیں گے؟ اب بھی دیکھیں گے، اگر نون لیگ اچھا کام کرتی ہے تو نون لیگ کو دے دیں گے. ہے نا جی. بس یہی کام ہے. بہت مہربانی. السلام علیکم. تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.